باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز اراکین بلدیہ، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آج آپ تمام کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم زوم کے ذریعے اپنی اس میٹنگ کو کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو میری آواز پہنچ رہی ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تو آج کی یہ میٹنگ بلانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ تمام اراکین بلدیہ اس بات سے بخوبی سے واقف ہیں کہ شہر حیدرآباد میں، ریاست تلنگانہ میں اور پورے ملک میں، وطن عزیز میں کووڈ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ 15-16 ہزار سے زائد لوگوں کی اس میں وفات ہو چکی ہیں اور پوری دنیا میں بھارت جو ہے تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ ہماری ریاست تلنگانہ میں جو حکومت کی طرف سے جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں، جو کل کے ہیں، کل کے جو فگرز دیے گئے ہیں اعداد و شمار، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک 33,402 تلنگانہ میں عوام کو وہ پازیٹیو ہوئے ہیں، جس میں سے 12,135 ابھی ایکٹیو کیسز ہیں، یعنی ابھی ان کو ہے، اور الحمدللہ 20,919 لوگ اب تک اسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں اور قریب 350 لوگوں کی اس وائرس کے ذریعے تلنگانہ میں موت بھی ہوئی ہے۔ میری آپ تمام اراکین بلدیہ سے جو اہم بات آپ کو بتانا تھا، بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے معزز اراکین کو بھی کھویا ہے اس وائرس کے ذریعے، بلکہ آپ تمام نے بھی اپنے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو بھی اس وائرس ان کی جان لینے کا باعث بنا، جس میں ہمارے آغا پورہ کے کارپوریٹر کے والد صاحب جو قدیم مجلسی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے سابقہ رکن بلدیہ جناب ذاکر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اور قدیم رکن جناب رئیس بیگ صاحب کا انتقال ہوا۔ سبزی منڈی کے مجلس اتحاد المسلمین بلکہ بڑے قدیم مجلسی جناب محسن صاحب کا انتقال ہوا۔ میرالم منڈی کے جناب فخرو بھائی کا انتقال ہوا۔ امان نگر میں دونوں نعیم کا انتقال ہوا۔ ایسے کئی ہم نے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کھویا ہے۔ ملک پیٹ میں ہمارے امتیاز کے بڑے بھائی جناب ریاض صاحب کو، وہ بھی ان کا انتقال ہوا۔ تو ایسے کئی مجلس کے چاہنے والوں کو، ہمارے پرانے قدیم مجلسی اراکین کو ہم نے کھویا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن کا میں نے نام لیا ہے یا جن کا نام میں نے نہیں بھی لیا ہے، یا پھر جن کا تعلق مجلس سے تھا یا نہ ہو، اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اولاد کو، ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں نے جو اپنی زندگی میں ہر مشکل وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کی مدد کی، خدمت کی، اللہ اس کو قبول کرے۔ اللہ ان کی خبروں کو کشادہ فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دارالسلام کے ایک ٹائپسٹ جناب عرفات ٹائپسٹ کا بھی انتقال ہو گیا اسی وائرس کی وجہ سے۔ تو
اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ آپ تمام کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر یہ وائرس تیزی سے بڑھ رہا ہے، میری آپ تمام اراکین بلدیہ سے یہ گزارش ہے کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ٹیسٹنگ کے نمبر جو ہو رہے تھے اس میں اضافہ کیا گیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں ٹیسٹنگ جہاں ہو رہی ہے وہ ایک ہے چار مینار یونانی ہاسپٹل میں، جس کو ہم RT-PCR ٹیسٹ کہتے ہیں، جس کی رپورٹ 24 گھنٹے کے بعد آپ کو دی جاتی ہے۔ چار مینار یونانی ایک جگہ ہے، کنگ کوٹی اسپتال ایک ہے، سروجنی آئی ہاسپٹل ہے، اور آپ کے فیور ہاسپٹل ہے، اور پورے GHMC میں ایسے 12-14 مقامات ہیں جہاں پر RT-PCR کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، جس کی رپورٹ 24 گھنٹے کے بعد آتی ہے۔ اب پچھلے 3-4 دن سے حکومت کی طرف سے جو پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں وہاں پر اینٹیجن ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اینٹیجن ٹیسٹ یعنی آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو رپورٹ آ جاتی ہے۔ میں آپ تمام کو ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، آپ تمام معزز اراکین بلدیہ کو، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں ایک ایک رکن بلدیہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے وارڈ میں جتنے ہمارے ابتدائیہ ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے، ان ابتدائیوں کے صدر معتمد اراکین کو ساتھ لیجئے، اور اپنا بھی اپنے افراد خاندان کا لے جا کر یا تو RT-PCR ٹیسٹ کرائیے یا اینٹیجن ٹیسٹ کرائیے۔ پہلا یہ کام آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کے وارڈ میں جتنے ہمارے صدر و معتمدین ہیں، اراکین ہیں، رکن بلدیہ خود اپنے افراد خاندان کو لے جا کر یا تو RT-PCR ٹیسٹ کرائیے یا پھر اینٹیجن ٹیسٹ کرائیے۔ اور یہ پہلا کام کرنے کے بعد میری آپ تمام کو یہ ہدایت ہے کہ آنے والے اس مہینے کے ختم تک میں آپ ہر رکن بلدیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے وارڈ میں وہ کم سے کم 500 اپنے وارڈ کے رہنے والوں کا ٹیسٹ کرائیں گے۔ ان کا نام لکھیں گے، آپ ان کے گھر کا ایڈریس لکھیں گے، ان کا ٹیلی فون نمبر لکھ کر آپ احمد پاشا قادری صاحب کے پاس اس کو روانہ کریں گے۔ جولائی کے ختم ہونے تک ہر رکن بلدیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے وارڈ کے 500 لوگوں کی آپ ٹیسٹ کروائیں گے، چاہے وہ RT-PCR ٹیسٹ ہو یا اینٹیجن ٹیسٹ ہو۔ ان تمام کے آپ نام لکھائیں گے، ان کا ٹیلی فون نمبر لکھ کر جناب احمد پاشا قادری صاحب رکن بلدیہ کے پاس روانہ کریں گے۔ اور یہ آسان کام ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، اسی لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنا ٹیسٹ کروا لیجئے، اور اگر خدا نخواستہ لاکھوں بار خدا نخواستہ آپ کو ٹیسٹ میں پازیٹیو آتا ہے تو وہاں کے مجلس کے جو صدر معتمدین ہیں ہر وارڈ کے، ان کو ذمہ داری ان پر بھی آج ہوتی ہے کہ اگر متعلقہ رکن بلدیہ کو پازیٹیو آتا ہے تو وہ خود جا کر قریب سے قریب جو پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر ہو یا پھر چار مینار یونانی اگر آپ کو قریب پڑتا ہے وہاں جائیے، یا سروجنی آئی ہاسپٹل قریب پڑتا ہے وہاں جائیے، یا چیسٹ یا فیور ہاسپٹل قریب پڑتا ہے وہاں پر جائیے، مگر آپ تمام کو یہ کام کرنا ہے۔ ہر رکن بلدیہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وارڈ کے کم سے کم 500 لوگوں کا آپ ٹیسٹ کروائیں گے، یہ آنے والے 10 دن کے اندر، اور جتنے 500 لوگوں کے نام، ان کا پتہ لکھ کر آپ جناب احمد پاشا قادری صاحب کو دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اگر RT-PCR ٹیسٹ کرا رہے، یعنی جس کی رپورٹ 24 گھنٹے کے بعد آتی، جیسا کہ میں نے خود کل جا کر چار مینار یونانی ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروایا، اور اس کے بعد تالاب کٹے کو میں جا کر
اینٹیجن ٹیسٹ کروایا، یعنی اینٹیجن آدھے گھنٹے میں رپورٹ آتی ہے، تو میں اپنے ساتھ متعلقہ رکن بلدیہ نسرین کا بھی، محترمہ نسرین کا ٹیسٹ کروایا، اور ہمارے مجلس کے رکن جناب عمر صاحب جو واٹر ورکس کے یہ سب کام دیکھتے ہیں یاقوت پورہ میں، وہ بھی وہاں موجود تھے، ان کا بھی ٹیسٹ کروایا۔ تو الحمدللہ میرا اور مقامی رکن بلدیہ محترمہ کا اور عمر صاحب کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا۔ اگر اینٹیجن ٹیسٹ میں آپ کو پازیٹیو آتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو پازیٹیو ہے، اگر نیگیٹو آتا ہے تو یہ ڈاکٹرز کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو سمٹمز اگر ہے، سمٹمز سے مراد آپ کو کھانسی، بخار، جسم میں درد ہو رہا ہے، آپ کے منہ کا مزہ ختم ہو رہا ہے، اور سونگنے کی آپ کی خوشبو کی جو سکت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو فوراً RT-PCR ٹیسٹ کرائیے اور اپنے آپ کو گھر میں کم سے کم 12 سے 13 دن گھر میں الگ رکھیے، اپنے آپ کو اپنے افراد خاندان سے دور رکھیے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو سختی سے اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کا ٹیسٹ بھی کروانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے وارڈ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور وائرس سے ان کا انتقال ہوا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مقامی پولیس اسٹیشن کا تعاون لیتے ہوئے آشا ورکرز کو اپنے ساتھ لے کر اس مرحوم کے افراد خاندان کے ان تمام کا ٹیسٹ کروائیے، RT-PCR ٹیسٹ کروائیے، کیونکہ اگر ان کا انتقال، کسی کا انتقال کووڈ وائرس ہوتا ہے تو پورے گھر کا آپ لوکل پولیس کو بولیے، آشا ورکرز کو ساتھ لے کر وہ گھر کے تمام افراد کا RT-PCR ٹیسٹ کروائیے۔ اور اگر چوتھی بات یہ ہے، اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے متعلقہ وارڈ میں، بلدیہ، آپ کے علاقے میں کسی کو پازیٹیو نکلتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ صرف اس شخص کا نہیں بلکہ ان کے گھر میں جتنے لوگ تھے یا جس سے ان کی ملاقات ہوئی یا ان کے بہت قریبی جو دوست تھے، ان کو بھی آپ ترغیب دیجئے، جا کے گلے مت لپٹیے، ان سے ہاتھ مت ملائیے، بلکہ دور رہ کر یا فون کر کے ان کو مجبور کریے، تنگ کریے اور ان کا ٹیسٹ کروائیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو آپ کے وارڈ میں جس کو کووڈ پازیٹیو نکلا تھا سمٹمز کے ساتھ، یعنی وہ اسپتال میں تھے، سانس ان کی چڑھ رہی تھی، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ان کو صحت دے دی، تو یہ بھی بہت اہم کام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ترغیب دیجئے کہ وہ اپنا پلاسما دیں، اپنا کنورسنٹ پلاسما یا اپنا خون دیں، کیونکہ اس وائرس کا علاج جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں اور ان کو سمٹمز ہوتا ہے، ان کو صحت ہونے کے بعد آپ ان کو ترغیب دیجئے کہ وہ جا کر اپنا پلاسما یا اپنا خون کا عطیہ دیجئے، جس سے کئی لوگوں کی جان بھی بچ سکتی ہے۔ یہ چھٹی بات آپ تمام سے کہنا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے وارڈ میں آپ کو یقیناً میں جانتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے، ہمارے معزز اراکین اسمبلی کو، سب کو فون آتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے، ان کو اسپتال میں شریک کروانا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا ہے، تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کو پہلے آپ کنگ کوٹی اسپتال جانے کے لیے کہیے، عثمانیہ جانے کے لیے کہیے، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کو، یا پھر چیسٹ ہاسپٹل کو، نیچر کیئر ہاسپٹل کو۔ یہاں پر ان اسپتالوں میں اس مریض کو، اس پیشنٹ کو رکھ کر علاج ہوتا ہے، دوسرے دن ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں اور خدا نخواستہ پازیٹیو نکلتا ہے تو اس کے بعد ان کو گاندھی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے اور سب کو سمجھائیے کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس معاشی طور پر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جا کر اپنا علاج کروائیں، میں اس بات کو کہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں
گورنمنٹ ہاسپٹلز کووڈ کے مرض کے علاج کے لیے شہر حیدرآباد کے تمام غریبوں کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب ذات سے اس کا تعلق ہو، ان کو اپنا علاج گورنمنٹ ہاسپٹل میں کروانا ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ کم سے کم جو میں جانتا ہوں، جو مجھے خبر مل رہی ہے، 25 سے 30 ہزار روپے ایک دن کا اخراجات ان کو اٹھانا پڑے گا، جو کسی بھی غریب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ کوئی غریب اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 مہینے میں بہت سے ایسے لوگ جن کا علاج گاندھی ہاسپٹل میں ہوا، عثمانیہ میں ہوا، کنگ کوٹی میں ہوا، چیسٹ ہاسپٹل میں ہوا، نیچر کیور میں ہوا، الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ان کو شفا ہوئی، وہ صحت مند ہو کر نکلے۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس کی بلیک مارکیٹنگ بھی کر رہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے، بلیک مارکیٹنگ بھی کر رہے، اور اگر کوئی بلیک مارکیٹنگ کر رہا تو انہیں جیل جائیں گا، انہیں یقیناً جیل میں جائیں گا انہیں۔ اس کو نہ آپ لوگ بیچ میں نہیں آئیں گے، نہ میں بیچ میں آؤں گا، مگر جو نیک نیتی کے ساتھ خیر کا کام کر رہے، وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کے پاس جانا، سپلائر کا نام لکھانا، سپلائر اور پھر یہ جو تنظیم ہے یا کوئی افراد ہیں جو کر رہے ہیں نیک کام، انہوں اپنا ڈیٹیل لکھانا، کس کو دے رہے لکھانا، انشاءاللہ آپ یہ کر سکتے، کیونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں، اس لیے یہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ لائسنس رکھے تو بہت اچھا ہے، رکھنا ضروری ہے قانون کے لحاظ سے۔